آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس کہ جی ہمارے پہ یہ فتوے لگائے گئے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ٹیک اپ کر لیا، ہم نے کچھ معاملات دیکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ انڈین میڈیا نے اس کو اٹھا لیا ہے تو لہٰذا اس کا مطلب ہم ملک دشمن ہیں، ہم ان کے ایجنٹ ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ گیا سر کہ اب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، انہیں بھی اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا پڑ گیا ہے کہ جناب کہ اگر وہ ثبوت تو نہیں دینا پڑا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، بات کی ہے، ٹیک اپ کی ہے، ثبوت کیا ہوتا ہے کاشف؟ جب آپ کلیریفائی کرتے ہیں تو آپ اپنے کو وہ کر رہے ہوتے نا۔ اگر آپ کا بیٹھ کے چیف جسٹس بھی اپنے کو انسیکیور فیل کر رہا ہے کہ بھائی صاحب کہ آپ ہمارے پہ بھی اس کوسچن اور ریزن کہ انڈین میڈیا نے اٹھا لیا، وہی بات عمران خان صاحب نے کی۔ اب ذرا ان دونوں کو ملائیں ذرا۔ دیکھیں کم از کم ایک بات تو اس سے ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں کسی کو ملک دشمن قرار دینا یا غداری کا فتویٰ دینا، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ نواز شریف پر بھی یہی الزام لگایا گیا تھا۔ ابھی چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کر نکلے تھے، ان کو انڈیا نے کوریج دی تو وہ بھی انڈین ایجنٹ قرار پائے، نواز شریف بھی انڈین ایجنٹ۔ اور کل ججز بھی عدالت میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئین اور قانون کو کیا ڈسکس کیا، ہم پر بھی الزام لگائے جا رہے ہیں۔ تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرض ہے کہ اگر ہماری عدلیہ کل لوگوں کو اس بات کی پابند کر دیتی کہ وہ بغیر ثبوت کسی پر غداری کے فتوے نہ لگائیں، انہیں ایجنٹ مت قرار دیں، کسی کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مت دیں، اگر قانون اور ادارے کسی کو کسی مقدمے یا فورم پر ثابت کر دیں کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہے یا ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے تو پھر وہ قصوروار ہے۔ لیکن اس طرح آپ خود سے کسی کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مت بانٹیں محض اس لیے کہ اس سے کسی کی سیاسی دشمنی ہے یا سیاسی مخاصمت ہے یا ذاتی مخاصمت ہے یا وہ آپ کے نظریات یا فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتا یا آپ کے حکم کے تابع نہیں، آپ کی خوشامد نہیں قرار کرتا، تو آپ اسے دشمن ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں، آپ اسے غداری کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو اگر کل ہم نے اس کو روکا ہوتا، اور سیریس نوٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کل اگر ہم نے اس کی روک تھام کی ہوتی ہر لیول پہ، چاہے جوڈیشری کے لیول پہ، چاہے پولیٹیکل لیول پہ، چاہے کسی لیول پہ، اگر ہم نے اس کی روک تھام کی ہوتی تو آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی کہ ہماری لوگوں کی انگلیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ ایک آئینی اور قانونی کام کرنے پر بھی ججوں پر اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، اس بات کا سب کو رنج ہوا ہے۔ تو جتنی تکلیف فاضل عدلیہ کو ہوئی ہے اتنی ہی تکلیف عوام کو پہنچی ہے۔ لیکن کیا اس سے حساب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا بھی نیم اینی ون جن پہ الزام لگائے گئے، نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، ان پر الزام محض سیاسی مخالفت یا مخاصمت کی وجہ سے لگائے گئے۔ کم از کم آج اس بات کا احساس کر لیا جائے کہ ہمیں آئندہ اس کو کیسے روکنا ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو روکنا ضروری ہے۔ تو آج تو کم از کم اس کو ریلائز کر کے کوئی اسٹریٹجی بنا لی جائے۔ جو غلطیاں کل ہو چکی ہیں ان کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے، اگر آج اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کل پھر ہمیں یہ غلطیاں بھگتنا پڑیں گی۔